إن هو إلا ذكر للعالمين. یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ 29ویں پارے کا آغاز کیا جا چکا ہے کل، اور آج ہم دوسرے ربوع کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ الحاقہ کا آغاز ہوگا آج، سورۃ المعارج اور سورہ نوح بھی آج تلاوت کی جائے گی، بلکہ اپنی تکمیل کی طرف جائے گی۔ تلاوت کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم، تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ وہ مبارک سفر ہے کہ جس میں الحمدللہ ابتدا تا اب تک آپ اور ہم سب ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سعادت کے سفر میں برکت عطا فرمائے۔ تلاوت کا آغاز ہو رہا ہے، قاری نعمان نعیمی تلاوت کی سعادت حاصل کریں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا، بہت مہربان ہے۔ ضرور واقع ہونے والی، ضرور واقع ہونے والی کیا چیز ہے؟ ضرور واقع ہونے والی کو آپ کیسا جانتے ہیں؟ سمود اور عاد نے اس کھڑکھڑانے والی کو جھٹلایا۔ رہے سمود تو ان کو ایک چنگھاڑ سے ہلاک کر دیا گیا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. اور رہے عاد تو ان کو گرجتی ہوئی تیز آندھی سے ہلاک کر دیا گیا۔ اللہ نے اس آندھی کو ان پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک مسلط رکھا۔ پس اے مخاطب، تم دیکھتے کہ یہ لوگ زمین پر کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح گر گئے، کیا اب تمہیں ان میں سے کوئی باقی نظر آ رہا ہے؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. اور فرعون اور اس سے پہلے لوگ اور وہ جن کی بستیاں الٹ دی گئی تھی، انہوں نے گناہ کیے، سو انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو شدید پکڑ میں لے لیا۔ إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية.
بے شک جب پانی میں طغیانی آ گئی تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں اور حفاظت کرنے والے کان اس کو محفوظ رکھیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً واحدة۔ پس جب سور میں ایک پھونک پھونکی جائے گی اور زمینوں اور پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا تو وہ ایک ہی ضرب سے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ پس اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن وہ بالکل کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور اس دن آپ کے رب کے عرش کو 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية۔ اس دن تم سب پیش کیے جاؤ گے، تم میں سے کوئی چھپنے والا چھپ نہیں سکے گا، سو جس کو اس کا صحیفہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے یقین تھا کہ میں نے اپنے حساب سے ملنا ہے۔ پس وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، بلند جنت میں جس کے پھلوں کے خوشے جھکے ہوئے ہیں، خوب مزے مزے سے کھاؤ اور پیو ان نیک کاموں کے عوض جو تم نے گزشتہ ایام میں بھیجے تھے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ۔ اور رہا وہ جس کو اس کا صحیفہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پس وہ کہے گا کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا کیا حساب ہے، کاش وہی موت میرا کام تمام کر دیتی، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، میرا غلبہ جاتا رہا، اسے پکڑو پھر اس کو طوق پہنا دو، پھر اس کو دوزخ میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ پیمائش کی زنجیر میں جکڑ دو۔ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله
بے شک یہ بڑی عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، پس آج یہاں نہ اس کا کوئی دوست ہے اور نہ دوزخیوں کی پیپ کے سوا کوئی طعام ہے جس کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون۔ میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جن کو تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جن کو تم نہیں دیکھتے، بے شک یہ قرآن ضرور رسول کریم کا قول ہے اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم بہت کم ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم بہت کم سمجھتے ہو۔ تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، اور اگر وہ رسول اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر ہماری طرف منسوب کرتے تو ہم ان کو پوری قوت سے پکڑ لیتے، پھر ہم ضرور ان کی شہ رگ کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی بھی ان کو بچانے والا نہ ہوتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ اور بے شک یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ضرور نصیحت ہے، اور بے شک ہم ضرور جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں، اور بے شک یہ قرآن ضرور کافروں کے لیے باعث حسرت ہے، بے شک یہ ضرور حق الیقین ہے۔ سو آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ ایک طلبگار نے روز قیامت کے عذاب کا مطالبہ کیا جو واقع ہونے والا ہے، اور کافروں سے اس عذاب کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ وہ عذاب اللہ کی طرف سے ہوگا جو آسمانی سیڑھیوں کا مالک ہے۔ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا۔ فرشتے اور جبرائیل اس کی طرف چڑھتے ہیں، وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ سو آپ صبر جمیل فرمائیے، بے شک وہ اس عذاب کو دور گمان کرتے ہیں اور ہم اس کو نزدیک جانتے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل
وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگی اون کی طرح ہو جائیں گے اور کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا، حالانکہ ان کو سب دکھا دیے جائیں گے۔ مجرم تمنا کرے گا کاش وہ اس دن کے عذاب سے نجات کے بدلے میں اپنے بیٹوں کا فدیہ دے دے اور اپنی بیوی اور بھائی کا اور اپنے اس رشتہ دار کا جو دنیا میں اس کو پناہ دیتا تھا، اور روئے زمین کے تمام لوگوں کا، پھر یہ فدیہ اس کو عذاب سے نجات دے دے۔ ہرگز نہیں، بے شک وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون۔ وہ سر سے پاؤں تک کھال اتارنے والی ہے، وہ اس کو پکارے گی جس نے حق سے پیٹھ پھیری اور اعراض کیا، اور جس نے مال جمع کیا اور حفاظت سے رکھا۔ بے شک انسان کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے، جب اس پر مصیبت آئے تو گھبرا جاتا ہے، اور جب اسے نفع پہنچے تو بخل کرتا ہے، سوا ان کے جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون۔ اور جن لوگوں کے مالوں میں مقرر حق ہے، سوال کرنے والوں کا اور سوال سے بچنے والوں کا، اور جو لوگ روز قیامت پر ایمان لاتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوا اپنی بیویوں اور مملوکہ باندیوں کے، سو بے شک اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں، پس جو ان کے علاوہ طلب کرے تو وہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مکرمون۔ اور جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں،
اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں وہی لوگ جنتوں میں عزت یافتہ ہوں گے۔ فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون۔ پس ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ یہ آپ کی طرف بھاگے آ رہے ہیں، دائیں بائیں سے گرو در گرو؟ کیا ان میں سے ہر شخص کو یہ توقع ہے کہ اس کو نعمت والی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، بے شک ہم نے ان کو اس چیز سے بنایا ہے جس کو وہ جانتے ہیں۔ فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين۔ سو میں مشارق اور مغارب کے رب کی قسم کھاتا ہوں کہ بے شک ہم ضرور قادر ہیں کہ ان کے بدلے میں ہم ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں۔ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون۔ پس اے رسول مکرم، آپ ان کو ان کی بے ہدہ باتوں اور کھیل تماشے میں چھوڑ دیں حتیٰ کہ یہ اس دن سے آ ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے گویا وہ بتوں کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون۔ خوف سے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو عذاب سے ڈرائیں اس سے پہلے کہ ان کی طرف دردناک عذاب آئے۔ نوح نے کہا اے میری قوم، میں تمہیں عذاب سے صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو۔ يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون۔ وہ تمہارے بعض گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہیں ایک معین مدت تک مہلت دے گا۔ بے شک جب اللہ کی معین کردہ مدت آ جائے گی تو اس کو مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ کاش
تم جانتے۔ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا۔ نوح نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی قوم کو دن اور رات کی دعوت دی، بس میری دعوت سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے، اور بے شک میں نے جب بھی ان کو بلایا تاکہ تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے اوپر اپنے کپڑے لپیٹ لیے اور ضد کی اور بہت زیادہ تکبر کیا۔ ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا۔ پھر میں نے ان کو بلند آواز سے بلایا، پھر میں نے ان کو علی الاعلان بھی بلایا اور خفیہ طریقے سے بھی، پس میں نے ان سے کہا تم اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے، وہ تم پر موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے دریا بہائے گا۔ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا۔ تم اللہ کی عظمت و جلالت کو کیوں تسلیم نہیں کرتے حالانکہ اس نے تم کو بتدریج پیدا کیا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے ہیں اور ان میں چاند کو روشن فرمایا اور سورج کو چراغ بنایا؟ والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا۔ اور اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا ہے، پھر تم کو اسی زمین میں لوٹائے گا اور دوبارہ تم کو نکالے گا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں میں چلتے پھرتے رہو۔ قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا۔ نوح نے کہا اے میرے رب، انہوں نے میری حکم عدولی کی اور انہوں نے ان کی پیروی کی جنہوں نے ان کے مال اور اولاد میں نقصان کے سوا کوئی اضافہ نہیں کیا، اور انہوں نے بہت بڑی سازش کی۔ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا
وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا۔ اور انہوں نے کہا تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یاغوث اور یعوق اور نصر کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور بے شک انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا، اور اے میرے رب ظالموں میں صرف گمراہی کو زیادہ کرنا۔ مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا۔ وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا۔ سو ان کو ان کے سنگین گناہوں کی وجہ سے ہی غرق کیا گیا، پس فوراً ان کو آگ میں جھونکا گیا، تو انہوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنا کوئی مددگار نہ پایا۔ اور نوح نے دعا کی، اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، بے شک اگر تو نے انہیں چھوڑا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان سے صرف بدکار کافر پیدا ہوں گے۔ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا۔ اے میرے رب میرے والدین کی اور جو مومن میرے گھر میں داخل ہوں ان کی مغفرت فرما، اور جملہ مومنین اور مومنات کی بھی مغفرت فرما، اور ظالموں میں صرف ہلاکت کو زیادہ فرما۔ الحمدللہ تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے ان آیات کی تفہیم کے لیے، تفسیر کے لیے ہم چلتے ہیں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانب۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی اس نشست میں 29ویں پارے کے دوسرے ربع کی تلاوت کی گئی ہے، اور آج کی اس نشست میں سورۃ الحاقہ، سورۃ المعارج اور سورہ نوح کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ کل کی تلاوت میں ناظرین جو سورۃ القلم کی تلاوت کی گئی اس میں اور بھی بہت سے مضامین شامل تھے، ان میں سے ایک دو باتیں میں مزید آج بیان کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ جو آج کی تلاوت ہے اس کی کچھ وضاحت آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سورۃ القلم کی تلاوت میں ایک خاص مضمون یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی آیت نمبر 10 سے لے کر آیت 13 میں ایک خاص کافر شخص کا ذکر کیا ہے، جس کو تاریخ میں ولید بن مغیرہ کے نام سے علماء نے بیان فرمایا ہے، اور اس کے کچھ عیوب اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے، اور وجہ یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ گستاخیاں کیا کرتا تھا، حضور کو بہت اس نے تکلیفیں پہنچائی ہیں، ایذا رسانیاں کی ہیں، تو اس کے اندر جو عیوب تھے اللہ رب العالمین نے تمام عیوب کو یہاں پر بیان فرمایا۔ ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ مانیں کسی ایسے شخص کی بات کہ جو بہت جھوٹا ہو، یعنی جھوٹی قسمیں کھانے والا اور بہت زیادہ ذلیل شخص، حماز مشاء بنمیم جو بہت نکتہ چی ہے، یعنی بات بات پر تانے دینے والا اور چغلیاں کھانے والا ہے، اور مناع للخیر اور خیر کے کاموں کو بہت زیادہ روکنے والا، معتدن حد سے بڑا ہوا، اثیم اور انتہائی بدکار شخص ہے، عتل بعد ذلک زنیم اور اکھڑ مزاج ہے، اور اس کے علاوہ وہ بد اصل یعنی نطفہ حرام بھی ہے۔ تو یہ سورۃ القلم کے مضامین ہے جس کو ہمیں تفصیل سے پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین آج کی اس تلاوت میں سورۃ الحاقہ کی تلاوت کی گئی۔ الحاقہ ناظرین، حاقہ کا لفظ حقن سے بنا ہے، جس کا معنی ایک ثابت شدہ حقیقت، اور یہ قیامت کا ایک نام ہے۔ کیوں کہ قیامت ایک ثابت شدہ حقیقت ہے، کوئی کتنا انکار کرے، مانے یا نہ مانے، بہرحال قیامت ایک ثابت شدہ حقیقت ہے، اور قرآن اس کو مختلف ناموں سے بیان کرتا ہے تاکہ جو اس کی کیفیات ہے گویا کہ ان ناموں کے ذریعے وہ کیفیات پتہ چلے۔ القاریہ قرآن میں کھٹکھٹا دینے والی یعنی ہلا کے رکھ دینے والی، یہ بھی قرآن نے ایک نام لیا۔ الحاقہ جو حق ہے، ہو کر رہنے والی چیز ہے یہ، اور مل حاقہ اور وہ کیا ہے،
فرمایا وما ادراک ما الحاقہ، اور اے مخاطب تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے، یہ کیفیت بتائی تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں۔ پھر آگے عذابات بیان کیے ہیں کہ کس طرح سے قوم سمود پر عذاب آیا، قوم عاد پر عذاب آیا، اور اس کی تفصیل ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین اس صورت کے اندر ایک بڑا اہم مضمون کہ جب قیامت کے دن نامہ اعمال کی تقسیم ہوگی نا، تو کچھ خوش نصیب تو وہ ہوں گے کہ جنہیں اللہ کی طرف سے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، اور سیدھے ہاتھ میں ملنا ہی اس بات کی دلیل ہوگا کہ یہ شخص کامیاب ہے، کیونکہ سیدھے ہاتھ میں جب نامہ اعمال مل گیا تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائے گا۔ اور اس کا کیا منظر قرآن نے بیان کیا کہ قرآن فرماتا ہے کہ جسے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دے دیا گیا فیقول، تو وہ خوشی سے کہے گا ہا اقرؤوا کتابیہ، آؤ، سب کو کہے گا آؤ پڑھو میرا نامہ اعمال، دیکھو کیا لکھا ہے اس میں، مجھے سیدھے ہاتھ میں ملا ہے تو اب دیکھو پڑھو میں نے کتنے اچھے اعمال کیے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو پہلے ہی یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، یہ شخص بہت اچھی زندگی میں رہے گا، وہاں فی جنت عالیہ، جنتوں میں رہے گا، اور آگے تک پھر اس کی وضاحت کی۔ مگر جسے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ملا اس کے لیے تو بہت افسوس کا وقت ہوگا، یہ بہت تباہی کا وقت ہوگا یہ، اور اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ اما من اوتی کتابہ بشمالہ، جسے نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، فیقول، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے نہ دیا جاتا میرا نامہ اعمال، ولم ادری ما حسابیہ، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ موت نے میرا قصہ پہلے ہی ختم کر دیا ہوتا، ما اغنا عنی مالیہ، آج نہ میرا مال کسی کام آ رہا ہے، ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہتیں بھی میرے ہاتھ سے چلی گئی۔ یہ دیکھیے افسوس کا انداز۔ تو یہ دونوں کردار اللہ نے بیان کر دیے کہ جسے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا اس کی خوشی بس ایسی ہوگی کہ جس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، اور اللہ ہمیں وہ خوشی کے لمحات ہیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور یہ جبھی ہوگا کہ جب ہم اچھی زندگی گزار کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ باقی ناظرین اس کے علاوہ آج کی تلاوت میں سورۃ المعارج کی تلاوت بھی کی گئی، یہ بھی ایک مختصر صورت ہے، 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ایک کافر جو تھا، نضر بن حارث ایک کافر تھا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا کہ خانہ کعبہ میں جا کر غلاف پکڑ کے عذاب کا مطالبہ کیا کہ اگر یہ عذاب برحق ہے اور آنے والا ہے تو بس ہم پر پھر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے، اور یا پھر آپ عذاب لے کر آ جائیں۔ اس طرح کے اس نے کچھ مطالبے کیے، اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا سأل سائل بعذاب واقع، ایک سائل نے مطالبہ کیا ہے ہم سے عذاب کا۔ یہ انداز بتا رہا ہے کہ خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، للکافرین لیس لہ دافع، تو پھر وہ سن لے کہ وہ تیار ہے عذاب کفار کے لیے جسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ تو یہ تمام باتیں جو کفار کے مطالبوں کا ایک تسلسل قرآن میں جگہ جگہ ہمیں نظر آتا ہے، اس سے اہل ایمان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ اپنے اندر ایسی کوئی کیفیت پیدا نہ کریں، اللہ پر ایمان لائیں، اللہ پر توکل رکھیں، اور اس کی بندگی اور عاجزی اور تواضع کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ایسا رویہ، ایسا انداز اور تکبر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پھر قیامت کے دن کیا منظر ہوگا، کس طرح لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، وہ بھی اس صورت کے اندر اللہ نے بیان فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، یعنی کہ ہر مجرم قیامت کے دن تمنا کرے گا کہ کاش بطور فدیہ دے سکتا آج کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، یعنی کہ اس دن کیا حالت ہوگی، نہ تو ایک تو یہ رشتے کام نہیں آئیں گے، اس کے علاوہ ہر شخص یہ چاہ رہا ہوگا کہ یہ تمام رشتے جو مجھے کام نہیں آ رہے اور اب میں ان سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں، یہ سب کے سب میں اللہ کی بارگاہ میں فدیے کے طور پر دے دوں اور عذاب کی شدت سے بچ جاؤں۔ ناظرین اندازہ کیجئے کہ کیا منظر ہوگا کہ بیٹے، بیوی، بھائی، وہ کنبہ اور خاندان، بلکہ فرمایا ومن فی الارض جمیعا، انسان کا بس چلے تو جتنے لوگ زمین میں ہیں وہ سب کے سب لوگوں کو فدیے میں لگا دے اور عذاب سے بچت ہو جائے، یہ تمنا ہوگی۔ لیکن ناظرین اس تمنا کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور فرمایا کہ ثم ینجی، پھر اسے نجات مل جائے، کلا، فرمایا ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے ڈرنا چاہیے اور اپنے لیے کوئی ایسا اہتمام کرنا چاہیے، ایسا ذخیرہ کہ وہ ہمیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش آ سکے، اور ہمیں الگ سے کچھ ایسا فدیے کے لیے یا کسی بھی قسم کے بچاؤ کے لیے ہمیں کوئی اور راستہ اختیار نہ کرنا پڑے۔ یہ تمام باتیں بھی قرآن کریم نے اس صورت میں بیان فرما دی ہیں، تو ضرور ہمیں چاہیے کہ ہم ان مضامین کا مطالعہ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج کی اس تلاوت میں سورہ نوح کی بھی تلاوت کی گئی، کیونکہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کے زندگی کے جو بھی تبلیغ کے واقعات ہیں، قوم کا جو رویہ ہے، جس طرح قوم نے انکار کیا، اس کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ تو ہمیں اس صورت کا بھی مطالعہ اس انداز سے کرنا چاہیے کہ جس سے ہمیں تفصیل معلوم ہو، اور یہ معلوم ہو کہ ان پر عذاب کیوں آیا، کیا وہ رویہ
کیا تھا، کہیں اس کی کوئی کڑی ہم میں تو نہیں پائی جا رہی. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، سچی توبہ کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور خوب تمہیں دولت اور بیٹے اور اولادیں عطا فرمائے گا، اور بھی دیگر باتیں بیان فرمائی. یہ قابل غور ہے زیادہ کہ ہم بھی اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم بھی جب گناہوں میں مبتلا ہیں اور مسلسل گناہ کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر جب گناہوں کا رویہ ہم نے اختیار کر لیا تو پھر اپنی تنگی کا رونا نہیں رونا چاہیے. آج ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور تنگی کا رونا بھی روتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں پھر کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ رونا نہ روئے نا. پھر ہم قرآن فرما رہا ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، بخشش طلب کرو، معافی مانگو اور اللہ کی طرف رجوع کرو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے برکتوں کا سامان فرمائے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا لیکن وہ نہ مانے. بالآخر وہ طوفان نوح جس کو ہم کہتے ہیں طوفان کا پورا ایک واقعہ ہے وہ پیش آیا اور پھر کس طریقے سے وہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے. تو ضرور ہمیں ان مضامین کو بھی پڑھنا چاہیے اور انشاءاللہ کل کی تلاوت میں سورۃ الجن سے پھر آغاز کیا جائے گا، اس کی تفسیر انشاءاللہ کل بیان کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام مضامین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اللہ کی بندگی اور تواضع کا رویہ اختیار کرنے کی ہمیں اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے تفسیر ارشاد فرمائی. ناظرین محترم، اس طور پر آج سورۃ الحاقہ، سورۃ المعارج اور سورہ نوح کی تلاوت کی گئی، ترجمہ پیش کیا گیا اور تفسیر پیش کی گئی اور الحمدللہ دوسرا ربع جو ہے وہ مکمل ہوا 29واں پارے کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ARYQTV کے اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسی کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. إن هو إلا ذكر للعالمين. یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے.